بر علی و اولاد علی صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جوش ملیح آبادی کے مولا علی کی شان میں بہت خوبصورت اشعار ہیں کہ اس کی نگاہ بد ہے خیرت پائے مال ہے، اس کی نگاہ بد ہے خیرت پائے مال ہے، جو پھر گیا علی سے بس اس کا زوال ہے، جو پھر گیا علی سے بس اس کا زوال ہے، اور نام علی پہ گر کے سنبھلنے کا ذکر کیا۔ ارے بھائی نام علی جب لے لیا تو پھر تو گرنے کا ذکر ہی نہیں ہے کہ نام علی پہ گر کے سنبھلنے کا ذکر کیا۔ ارے لے لے جو نام اس کا تو گرنا محال ہے، لے لے جو نام اس کا تو گرنا محال ہے، اور دونوں جہاں میں یا تو علی کی مثال لا، دونوں جہاں میں یا تو علی کی مثال لا، یا پھر یہ مان لے کے علی بے مثال ہے، یا پھر یہ مان لے کے علی بے مثال ہے۔ برائے خوشنود مولا کائنات باواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مومنات، ذکر علی ایسی عبادت ہے کہ جو زبان ذکر علی کرتی ہے اس زبان کے گناہ خدا معاف کر دیتا ہے۔ تو جب آپ ذکر علی سن کے اپنے کانوں کے گناہوں کو معاف کرا رہے ہیں تو تھوڑا سا زبان کے گناہوں کو بھی معاف کیجئے، اور صبح صبح جی سلامت رہیے۔ یا علی یا علی یا علی، ماشاء اللہ سلامت کیونکہ مومن کی پہچان نعرہ حیدر کا، مجلس کی ہے جان نعرہ حیدر کا، اور جو کروانا چاہتا ہے اپنی پہچان تو مار ملنگا مار نعرہ حیدر کا۔ تو یہ نعرہ حیدر جو ہے یہ لگتا رہنا چاہیے، اور آپ کی زبانوں کو بھی اتنا علی علی کرنا چاہیے جتنا آپ کے کان مجلسوں میں علی علی سنتے ہیں۔ تو آپ کی زبانوں کو علی علی کروانے کے لیے شعر کو پڑھنے جا رہی ہوں کہ مشکل میں ایک بار کہا تھا علی علی، مل کے بولیے، مشکل میں ایک بار کہا تھا علی علی، کہنا پڑا نہ مجھ کو دوبارہ علی علی، اور ناد علی کا ہونٹوں کو عادی بنائیے، ناد علی کا ہونٹوں کو عادی بنائیے، محشر میں جا کے کہنا پڑے گا علی علی، محشر میں جا کے کہنا پڑے گا علی علی، اور میسم زباں کٹا کے بھی خاموش کب رہے، میسم زباں کٹا کے بھی خاموش کب رہے، بولا ہر ایک خون کا قطرہ علی علی، اور حیدر سے پہلے حضرت عباس آ گئے، حیدر سے پہلے حضرت عباس آ گئے، مشکل میں جب کسی نے پکارا علی علی، مشکل میں جب کسی نے پکارا علی علی، اور مرنے کے بعد اس کے قصیدے پڑھے گی موت، کس کے سنیے گا کہ مرنے کے بعد اس کے قصیدے پڑھے گی موت، جو زندگی میں کہنا نہ بھولا علی علی، جو زندگی میں کہنا نہ بھولا علی علی۔ برائے خوشنود مولا کائنات باواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ابتدائی کلام اس پروردگار عالم کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ پروردگار عالم کی جس کی مدح و ثنا تک بولنے والوں کی رسائی نہیں ہے، اور نہ ہی عقل و فہم کی گہرائیاں کبھی اس کی حمد و ثنا کی تہ کو پہنچ سکی ہیں۔ وہ پروردگار عالم کی جس کی شان کو، جس کے مرتبے کو، جس کی حمد و ثنا کو، جس کی مدح و ستائش کو بیان کرتے ہوئے آقا حسین ابن علی اپنی آخری مناجات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے وہ کہ جو صاحب عظمت اور صاحب جبروت ہے، اے وہ جو شدید العقاب ہے، جس کا عذاب شدید ہے، اے وہ کہ جس کی قدرت ہر قدرت سے بڑھ کر ہے، جس کی بڑائی ہر بڑائی سے بڑھ کر ہے، جس کی رحمتیں چاروں طرف چھائی ہوئی ہیں، جس کی نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں، جس کا وعدہ سچا ہے، جو اپنے بندوں سے نزدیک تر ہے، جو اپنے بندوں سے بے نیاز ہے، اور وہ پروردگار عالم کی جب پکارنے والے اسے پکارتے ہیں تو وہ ان کی پکار کو سن لیتا ہے، جب شکر ادا کرنے والے اس کی نعمتوں پہ شکر ادا کرتے
ہیں تو وہ اس شکر کو قبول کر لیتا ہے. جب توبہ کرنے والے اس کے سامنے توبہ کرتے ہیں تو وہ ان کی توبہ کو قبول کر لیا کرتا ہے. اور وہ پروردگار عالم, آج کا جملہ جس کے ذیل میں ہم اور آپ خدا کی ذات پر غور و فکر کریں گے, کہ جو اس کا ذکر کرتا ہے وہ پروردگار اس سے باخبر رہتا ہے. یعنی جب کبھی جس جگہ پر, جس موقع پہ, جس محل میں, مسجد میں, امام بارگاہ میں, گھر میں, تنہائی میں, سفر میں, خلوت میں, محفل میں, مجلس میں, جہاں اس خدا کا آپ ذکر کرتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے کرتے ہیں, جاگتے سوتے کرتے ہیں, چلتے پھرتے کرتے ہیں, وہ اس ذکر سے باخبر ہے, وہ اس ذکر پہ لبیک کہہ رہا ہے. اگر ہمیں اور آپ کو محسوس ہوتا ہے نا کہ کیا خدا سن رہا ہے یا نہیں سن رہا, اس کا سب سے خوبصورت اس واقعے سے جواب ملا کہ ایک شخص تھا جو دن رات تسبیح کرتا تھا, خدا کا ذکر کرتا تھا, اٹھتے بیٹھتے کوئی نہ کوئی نام خدا اپنی زبان پہ جاری رکھتا تھا. اس شخص نے ایک دفعہ شیطان نے وسوسہ اس کے دل میں ڈالا, اور شیطان نے کہا تو اس خدا کو ہر وقت پکارتا ہے, کوئی نہ کوئی تسبیح, کوئی نہ کوئی ذکر, تیرا خدا تو تجھے جواب نہیں دیتا. کبھی خدا نے تجھے جواب دیا, کبھی لبیک کہا, کبھی سنا تو نے خدا کی طرف سے جواب. اور اس شخص کے دل پہ اس بات نے اثر کیا. اس نے کہا یہ تو بات صحیح ہے, میں تو اسے پکارتا ہوں لیکن وہ مجھے پکارتا ہے کیا, وہ میری پکار پہ لبیک کہتا ہے. تو اب اس نے کیا کیا, آہستہ آہستہ تسبیح کم کرنے لگا. اور ہمیں اور آپ کو بہت ہوشیار رہنا چاہیے. اسی لیے روزانہ صبح اٹھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, ہر کام کی ابتدا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان حقیقی ہے, شیطان موجود ہے, اس کے وسوسے, اس کا شر ہمارے اور آپ کے اوپر کسی بھی وقت اثر انداز ہو سکتا ہے. اس سے بچنے کے لیے بہترین عمل ہے کہ ہم اور آپ کثرت سے صلوات پڑھیں, لاحول پڑھیں, اور اس کے علاوہ ہم حالت وضو میں رہیں. جتنا وقت, جس وقت آپ وضو کر لیتے ہیں, وضو کرنے کے بعد یہ شیطان کے وسوسے ہمارے اوپر آنا بہت کم ہو جاتے ہیں. اب میں وضو کے بارے میں انشاءاللہ کل میری کوشش ہے کہ آپ کو 10-12 وضو کے فوائد بتاؤں, تاکہ انشاءاللہ ہم اور آپ سب جتنے فوائد سن لیتے ہیں, تو ویسے کچھ لوگ ہمیشہ مسجد اور امام بارگاہ میں مجلسوں میں کر کے آتے ہیں وضو, لیکن ہم اگر دن رات حالت وضو میں رہیں تو اس کے کیا اثرات آپ کی روح کے اوپر اس کے مؤثر اثرات جو ہیں وہ آپ کو مرتب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. تو آج کے حوالے سے صرف اس بات کا جواب دے دوں, کہا کہ اب کیا ہوا کہ اس نے ذکر خدا کم کر دیا. اب جب ذکر خدا اس نے کم کر دیا تو ایک رات اسے خواب میں پروردگار عالم نے بشارت کرائی, جواب دلوایا. ایک فرشتہ آیا اور وہ آخر سے سوال کرتا ہے کہ تو اب خدا کا اتنا ذکر نہیں کرتا جتنا پہلے کرتا تھا, ہر وقت ذکر خدا, تسبیح, اللہ کا نام لینا. کہا اس لیے کہ خدا مجھے جواب ہی نہیں دیتا, تو میں کرتا رہتا ہوں, وہ مجھے جواب نہیں دیتا. تو کہا تو نہیں جانتا کہ ہر بار جب تو ایک تسبیح پڑھنے کے بعد دوسری تسبیح شروع کرتا ہے, یہ خدا کی طرف سے آواز لبیک ہے. مومنات, مولا فرماتے ہیں کہ پہلے خدا آپ کو یاد کرتا ہے, آپ اسے بعد میں یاد کرتے ہیں. یعنی پہلے خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں, بعد میں آپ کو اذن ملتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب ہم اور آپ نماز نہ پڑھ سکیں, جس دن ہماری عبادتیں قضا ہو رہی ہوں, ہم یہ نہ سوچیں آج بڑا مصروف دن تھا, آج میں نے نماز نہیں پڑھی. نہیں, یہ سوچئے کہ آج میں نے ایسا کون سا کام کیا ہے کہ آج خدا نے مجھے اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا نہیں کری ہے. اور جب آپ ایک مجلس حسین میں آئیں اور آ کے گھر جائیں اور اگلی مجلس میں پھر آئیں, یہ قبولیت ہے پچھلی مجلس کی, یہ اذن ملا ہے, یہ اجازت ملی ہے, یہ نام لکھا گیا ہے آپ کا دوبارہ سے کہ پچھلا پرسہ تمہارا قبول ہوا ہے تو تم دوبارہ اس مجلس میں آؤ. پچھلی ذاکری تمہاری, پچھلی مرثیہ خوانی تمہاری, پچھلا نوحہ تمہارا, اگر وہ قبول نہ ہوتا تم دوبارہ اس فرش عزا پہ نہیں آتے. پہلے خدا آپ کو یاد کرتا ہے, اس کے بعد آپ خدا کو یاد کرتے ہیں. تو خدا کا ذکر اگر آپ کر پا رہی ہیں, اگر مجھے بہت اچھا کچھ لوگوں نے بتایا کہ جب سے ہم یہ ذکر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, لوگوں نے یا لطیفو شروع کیا ہے, کسی نے المتینو شروع کیا ہے, کسی نے لا الہ الا اللہ شروع کیا ہے. یقین کیجئے کہ یہ ذکر سے خدا بے نیاز ہے. یہ آپ اس کے لیے نہیں کر رہے, اس پہ احسان نہیں کر رہے, یہ اپنے آپ پہ احسان کر رہے ہیں, اپنے درجات کو بلند کر رہے ہیں. خدا بند عالم قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندو مجھ سے دعا کرو اور میں اس عبادت گزار کی عبادت کو قبول نہیں کرتا. پروردگار عالم کا قرآن کی آیت ہے کہ خدا کو عبادت میں استکبار پسند نہیں ہے, غرور پسند نہیں ہے, تکبر پسند نہیں ہے. خدا کہتا ہے کہ جو عبادت میں استکبار کرتا ہے, عبادت میں غرور و تکبر کرتا ہے, میں اسے رسوا و ذلیل کروں گا. اب جب میں نے اس آیت کو پڑھا, میں نے کہا پروردگار عبادت میں استکبار, نارملی تو چلو میں غرور کر لیا, میں نے تکبر کر لیا, میں عبادت میں کیسے استکبار کر سکتی ہوں؟ تو جب معصوم سے اس کے حوالے میں پوچھا گیا, اس کے بارے میں سوال کیا گیا, عبادت میں استکبار مطلب پراؤڈ ہونا, مغرور ہونا, غرور کرنا, تکبر کرنا. انہوں نے کہا معصوم بھلا عبادت میں کیسا استکبار؟ کہا عبادت میں استکبار یہ ہے کہ تم نماز پڑھو اور اس کے بعد دعا نہ مانگو.
یعنی تم نے نہ مانگ کے یہ دکھایا کہ نماز تو میں نے تیرے لیے پڑھی، مجھے تجھ سے مانگنے کی کیا ضرورت. یہ ہے غرور، یہ ہے تکبر. خدا کو پسند ہے کہ میرا بندہ نماز پڑھے، دعا کرے، عبادت کرے، اس کے بعد ہمیشہ میرے آگے ہاتھ پھیلائے. کیوں؟ کیونکہ دعا صرف یہ نہیں ہے کہ مجھے اپنی چیزیں ملے، مجھے پروموشن ملے، مجھے گاڑی ملے، مجھے پیسہ ملے. نہیں، دعا یہ ہے کہ میرا اور میرے خدا کا ایک رابطہ ہے، ایک کنیکشن ہے، ایک بانڈ ہے، ایک گفتگو ہے، جس میں خدا کے سامنے اپنی عاجزی، اپنی انکساری، اپنی ذلیل و حقیر و فقیر اور میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور اس کی بڑائی، اس پروردگار عالم کی خدائی، اس پروردگار عالم کی ذات کی حمد و ثنا کرتے ہیں. یہ ہے اصل دعا، یہ ہے اصل مناجات. یعنی پروردگار عالم کو نمازی کی نماز سے زیادہ اس کی دعا پسند ہے، روزے دار کے روزے سے زیادہ اس کی دعا پسند ہے، حاجی کے حج کے مناسک سے زیادہ اس کی دعا پسند ہے. جب تم واجبات ادا کر رہے ہو، عبادات کر رہے ہو اور دعا نہیں کر رہے تو تم عبادت میں استکبار کر رہے ہو. مومنات، اسی لیے ہم اور آپ اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس ایسے امام، ایسا گھرانہ موجود ہے جنہوں نے ہمیں دعا کے سلیقے و طریقے سکھائے ہیں. آپ کو نہیں آتا مانگنا، کوئی بات نہیں، صحیفہ سجادیہ کھولیے، بچوں کے بارے میں دعا چاہیے، اولاد کے حق میں دعا، ماں باپ کے حق میں دعا، پڑوسیوں کے حق میں دعا، بیماری کے وقت میں دعا، ناداری کے وقت میں دعا، فقیری کے وقت میں دعا، ہر دعا موجود ہے. آپ جو دعا سوچیں وہ سوچنے سے پہلے موجود ہے. زیارت آل یاسین پڑھیے، وقت کے امام سے کنیکشن کیجیے، زیارت جامع کبیرہ پڑھیے، دعائے توسل پڑھیے، سورہ یاسین پڑھیے، قرآن پڑھیے، اللہ سے بات کیجیے، اللہ سے گفتگو کیجیے. اور گفتگو کیسے کریں؟ مولا علی کی اگر مناجات امام علی کو آپ ضرور پڑھیں، مجھے اتنے اس کے الفاظ پسند ہیں کہ بالکل ایگزیکٹ اس انداز میں اللہ کو پکارا جا رہا ہے جو اللہ چاہتا ہے. میں نے آپ کو بار بار کہا نا کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکائیے. جتنا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکائیں گے، اللہ بندوں میں آپ کو بلند کرتا جائے گا. جتنا زیادہ اللہ کے سامنے خود کو حقیر فقیر چھوٹا دکھائیں گے، اتنا اللہ بندوں میں آپ کو بلندی عطا کرے گا. آپ اسے تنہائی میں پکاریں، وہ محفلوں میں آپ کا ذکر عام کرے گا. مولا علی کے الفاظ یاد ہے نا کہ اے اللہ تو رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تو باقی رہنے والا ہے اور میں فنا ہو جانے والا ہوں. بھلا ایک فنا ہو جانے والے پہ باقی رہنے والے کے سوا اور کون رحم کر سکتا ہے؟ پروردگار تو عطا کرنے والا ہے اور میں تو سائل ہوں. بھلا ایک سائل کے اوپر عطا کرنے والے کے سوا اور کون رحم کر سکتا ہے؟ پروردگار عالم تو باقی ہے اور میں فانی ہوں. بھلا ایک فانی کے اوپر باقی رہ جانے والے کے سوا اور کون رحم کر سکتا ہے؟ پروردگار تو رازق ہے اور میں مرزوق ہوں. بھلا ایک مرزوق پہ رازق کے سوا کون رحم کر سکتا ہے؟ پروردگار تو خالق ہے اور میں تیرا مخلوق ہوں. بھلا ایک مخلوق کے اوپر خالق کے سوا کون رحم کر سکتا ہے؟ پروردگار تو عطا کرنے والا ہے اور میں نیاز مند ہوں. بھلا ایک نیاز مند کے اوپر عطا کرنے والے کے سوا کون رحم کر سکتا ہے؟ جب اس طرح آپ مولا کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے، تڑپ کے، اپنے آپ کو نیچا دکھا کے مانگیں گی، آپ یقین کیجئے کہ لمحوں میں پروردگار عالم آپ کی قسمت کو تبدیل کرے گا. لوح محفوظ کے اوپر لکھی ہوئی تحریریں بدل سکتی ہیں. مولا سے سوال کیا گیا تھا نا بھائی ہم دعا کیوں کریں جب سب لکھا ہے، ڈیسائیڈڈ ہے، آلریڈی ریٹن ہے، پھر کیوں دعا کریں؟ کہا شاید یہ لکھا ہے کہ خدا مانگنے پر عطا کرے گا. اب تمہاری مانگنے کی وجہ سے کام رکا ہوا ہے. جب تم مانگو گے، جب تم تقاضا کرو گے تو خدا تمہیں عطا کرے گا. اور مومنات، یہ جو چھوٹی چھوٹی دعائیں اور وظیفے آپ مجالس میں سنتے ہیں، مجھ سے بھی، علماء کرام سے، ذاکرین سے، آپ کے گھروں میں کتابیں رکھی ہیں، ان پہ پورا پورا بھروسہ اور یقین اور اعتقاد رکھا کیجیے. کل کی مجلس میں نے یہی بات پڑھی تھی نا کہ کمی ان کی عطا گری میں نہیں ہے، کمی میرے مانگنے میں ہے، کمی میرے خلوص میں ہے، کمی میرے اعتقاد میں ہے، میرے ایمان میں ہے. میں مانگتی ہوں اور ساتھ میں پلان بی بنا لیتی ہوں. پلان بی بنانے کا مطلب ہے کہ تم نے اس کو اپنے ایسا سمجھ کے مانگا ہے. اب مومنہ دیکھیے، کسی نے حضرت عیسیٰ سے 2 لوگ آئے اور آ کے کہا میری یہ حاجت ہے، میری یہ حاجت ہے. انہوں نے سیم دعا دونوں کو بتائی، کہا تم بھی یہ پڑھو اور تم بھی یہ پڑھو. ایک کی دعا قبول ہو گئی، ایک کی دعا قبول نہیں ہوئی. اب وہ جو قبول ہو گئی تو بڑا خوش، سجدے کر رہا شکر کے. جس کی نہیں ہوئی اس نے کہا حضرت عیسیٰ مجھے کیا لکھ کے دیا؟ کہا تمہیں بھی وہی لکھ کے دیا. اب پتہ نہیں تمہاری کیوں نہیں قبول ہوئی. تو کہا آپ اللہ سے بات کیجیے. تو جب فرشتے سے ذریعے پروردگار عالم سے پوچھا، پروردگار ایک ہی دعا دونوں کو دی تھی، دونوں میں ذکر خدا تھا، تو اس کی قبول ہوئی اور اس کی نہیں ہوئی. تو جواب جانتے ہیں کیا آیا؟ کہا جواب یہ ہے کہ اس نے تم پر شک کیا تھا. یعنی اسے اس دعا کے اثر کے اوپر شک تھا، اسے یقین نہیں تھا کہ یہ قبول ہوگی بھی یا نہیں ہوگی. چلو میں پڑھ لیتا ہوں، جیسا آپ سنتے ہیں نا. اب میں اکثر لوگوں کو بتاتی ہوں آپ یہ وید کہیں کہ چلو یہ بھی ٹرائی کر لیتے. یہ ٹرائی کی کیا بات ہے؟ جب ذکر خدا ہے، قرآن میں ہر مرض کی شفا ہے، قرآن میں ہر پریشانی کا حل ہے. پروردگار عالم نے سورہ الحمد کے اندر یہ طاقت رکھی ہے کہ اگر مردہ زندہ ہو جائے تو حیرت نہ کرنا. تو ہم اپنے بیماروں کی شفا کے لیے اگر پڑھتے ہیں تو بیمار کیوں نہیں شفا پاتے؟ کیونکہ میرے اندر یہ یقین اور اعتقاد کی
کمی ہے. اور مومنات کیونکہ مجلس آن ایئر بھی جاری ہے, لائیو بھی جاری ہے, تو بہت سے لوگوں کو اس وقت ضرورت ہے, تو کچھ تبرک میری طرف سے آپ قبول کیجیے گا کہ یہ وہ تبرک ہے کیونکہ اس وقت بہت سے لوگ مالی مشکلات کا شکار ہیں. پوری ورلڈ ہی اتنی زیادہ انفلیشن ہوئی ہے, لیکن خصوصی طور پہ پاکستان میں حالات بہت خراب ہیں. میں آپ کو قرآن سے حل بتا رہی ہوں, 100 مشکلیں اور اس کی حل کتاب سے, اور تمام حل جو ہیں وہ علماء کرام یا ہمارے اماموں کے بتائے ہوئے ہیں. تو آپ بھی یہ عمل کیجیے اور اس عمل کے ساتھ دوسروں کو بھی بتائیے. جس کے رزق میں تنگی ہو, روزی کی پریشانی ہو, مال و دولت چاہتا ہو, اور دیکھیے مال و دولت مانگنا بری بات نہیں ہے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار, یعنی کہ مجھے دنیا میں بھی حسنات دے اور آخرت میں بھی حسنات دے. تو دنیا کے حسنات مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے, خدا آپ کو عطا کرے. مالدار ہونا بری بات نہیں ہے, لیکن مال کو آپ خرچ کہاں کر رہے ہیں, یہ سارے اصل بات ہے. اگر وہ صرف اور صرف آپ اپنے لیے می اینڈ مور می, تو پھر وہاں خطرناک بات آئی ہے. لیکن اگر آپ شیئر کرنے کو تیار ہیں تو پھر وہ مال کوئی برائی میں نہیں ہے. تو اب عمل کیا ہے؟ عمل یہ بتایا گیا کہ جو ایک سٹنگ میں ون آف عمل ہے, ایک دفعہ کرنا ہے. سورہ قاف قرآن کا سورہ ہے, اسے باوضو ہو کے قبلہ رخ بیٹھ کے ایک بار میں 3 دفعہ پڑھے گا. پروردگار عالم اسے غیب سے ایسے ذرائع سے رزق عطا کرے گا جہاں اس کا سوچ اور گمان نہیں جاتا ہوگا. دوسرا عمل بتایا گیا کہ سورہ قلم جو قرآن کا سورہ ہے, یہ سورہ قلم جو ہے اس کو اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں سورہ الحمد کے بعد جو پہلا سورہ پڑھا جاتا ہے نا, اس الحمد کے بعد وہ سورہ جو ہے اس کی جگہ آپ سورہ قلم پڑھیے, تو پروردگار عالم آپ کے رزق و روزی میں اضافہ کرے گا. اور تیسری چیز, ہم میں اور آپ میں سے بہت سارے لوگ آلریڈی یہ کرتے ہیں, سورہ واقعہ کی رات کو تلاوت کرنا. جس گھر میں سورہ واقعہ کی رات کو تلاوت ہوتی ہے یا جو مومنہ کرتی ہیں, ان کے گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں ہوگا اور رزق و روزی ہمیشہ کشادہ رہے گی. اور مومنات میں کیا کروں کہ اب میں کہنے پہ مجبور ہوں کہ دونوں سورے نا میرے بہت فیوریٹ سوروں میں سے ہیں, سورہ واقعہ بھی اور سورہ قلم بھی. کہ سورہ واقعہ بھی وہ سورہ ہے کہ جس کے اندر مجھے میرے علی کی اور اہل بیت کے گھرانے کی شان نظر آتی ہے. وہ کیا خوبصورت آیت ہے, آیت نمبر 75, کہ ولا اقسم بمواقع النجوم, اور مجھے قسم ہے اس جگہ کی کہ جہاں ستارہ اترا. اور اگر تم غور کرو تو یہ قسم عظیم ہے. میں نے کہا بھائی وہ کون سی جگہ ہے جہاں ستارہ اترا؟ وہ ایک ہی ہے, وہ دہلیز علی ہے, وہ علی کا در ہے, وہ علی کا گھر ہے. اللہ میرے علی کے گھر کی قسم کو عظیم کہہ رہا ہے. یعنی میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ یا تو اس کا عرش عظیم ہے آسمان کے اوپر, یا فرش پہ میرے گھر علی کا, میرے علی ابن ابی طالب کا در عظیم ہے. تو اس سورے کو اور شوق سے اس لیے پڑھا کیجئے کہ یہ وہ سورہ ہے جس میں اہل بیت کے گھرانے کی مدح ہے, جس میں علی کے در کی مدح ہے. اور پھر سورہ قلم, قلم تو ہے ہی میرے علی ابن ابی طالب کے لیے. اگر سورہ قلم کی آپ تفسیر اٹھا کے دیکھیے تو ہمارے مذہب تشیع کی تفاسیر کے اندر لکھا گیا کہ نون والقلم, کہ نون کی اور قلم کی قسم. تو یہ جو نون ہے اور والقلم, قلم کی قسم, یہ قلم کیا ہے اور نون کیا ہے؟ امام سے سوال کیا گیا, امام نے کہا نون سے مراد رسول خدا ہیں اور قلم سے مراد علی مرتضیٰ ہیں. اللہ اکبر, یا رسول اللہ. یا علی, یا علی, مومنات آپ یہاں بیٹھی ہیں, آپ کا ایک ایک منٹ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جب یہاں بیٹھے ہیں تو یا تو آپ خاموش قرآن کے بارے میں یاد کریں یا پھر بولتے ہوئے قرآن کا قصیدہ خاموش قرآن سے سنیں. تو اب سنیے گا کہ سورہ قلم کے بارے میں اگر بچیوں نے ابھی تک نہیں سنا تو سنیں کہ قلم کیا ہے. قلم وہ قلم تھا جس سے پروردگار عالم نے لوح محفوظ کے اوپر دنیا کے وجود سے پہلے دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے روز قیامت تک, وہ سب کچھ قلم کے اوپر, لوح محفوظ کے اوپر قلم سے تحریر کرا ہے. توریت, زبور, انجیل, قرآن نزول سے پہلے لوح محفوظ پہ قلم سے اتاری گئی ہے. اور میرے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ وہ قلم خدا کا اور کوئی نہیں, میں علی ابن ابی طالب ہوں. یہی تو وجہ ہے کہ میرے علی جب کوئی اپنے ہاتھ سے سب کچھ تحریر کرے گا, اپنے ہاتھوں سے سب کچھ لوح محفوظ پر لکھے گا, پھر دنیا حیران ہو رہی ہے کہ بھائی علی آئے ہیں, دنیا میں ابھی پیدا ہوئے ہیں, آنکھوں کو ابھی کھولا ہے, اور کھولتے ہی کہہ رہے ہیں یا رسول خدا توریت سناؤ, زبور سناؤ, انجیل سناؤ یا قرآن سناؤ. ارے بھائی جس نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے اگر وہ سنا رہا ہے تو دنیا تعجب کیوں کر رہی ہے؟
तभी तो मैं दुनिया से कहती हूँ कि जब मेरे अली बैठ कर चैलेंज कर रहे थे कि पूछो मुझसे जो पूछता है कि मैं ज़मीनों से ज़्यादा आसमानों का इल्म रखता हूँ, और यहाँ तक दावे करे हैं कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि ज़मीन की तह कितनी है, ज़मीन की सबसे निचली तह कौन सी है, सबसे निचली तह में कौन से परवरदिगार आलम के भेजे हुए हशरातुल अर्ज़ रहते हैं, आसमान कितने हैं, आसमानों में फासला कितना है, आसमानों पे मलक कितने हैं, आसमानों पे हूरें कितनी हैं, आसमानों पे मलाइका कितने हैं, आसमानों पे अंबिया कितने हैं, आसमानों पे औलिया कितने हैं, आसमानों के ऊपर जन्नत जो सजी है वो जन्नत कैसी है, पुल सिरात कैसा है, सिदरतुल मुंतहा कैसा है, काबे कौसैन कैसा है, वो पुल सिरात कैसा है जिसके ऊपर से तुम्हें गुजर कर जाना होगा, जन्नत कैसी है, दोज़ख कैसी है, हूरें कैसी हैं, मलक कैसे हैं, ये शजर कैसे बने, ये समर कैसे बने, ये फूल कैसे बने, ये बूटे कैसे बने, ये समंदर के पानी में कतरे कितने हैं। मैं तुम्हें यहाँ बैठ के, मेरे अली मिंबर सलूनी से दावा कर रहे हैं, खतीब मिंबर सलूनी कूफे के मिंबर से कह रहे हैं, मैं तुम्हें यहाँ बैठ के तुम्हारे शजरे बता सकता हूँ। और फिर अली ने एक बड़ा अजब जुमला कहा, जहाँ अली अपने इल्म के जौहर दिखा रहे थे ना, ये भी और ये भी और ये भी और ये भी, एक अजीब सी बात बोली। मैंने उस बात के ऊपर बड़ा गौर किया। मेरे अली ने कहा, मैं तुम्हें अभी ये भी बता सकता हूँ कि कौन सा काफिला, कौन सा कैरावन कहाँ से चला है, कहाँ जा रहा है, उसमें कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, मैं तुम्हें उनके शजरे बता सकता हूँ। मैंने कहा, या अली ये क्या बात है, ये काफिला कहाँ से आ गया? तो याद आया कि जब रसूल खुदा मेराज से वापस आए हैं और लोगों ने रसूल खुदा के ऊपर मतलब शक तो क्या सवाल कर रहे थे कि भाई कैसे कैसे कैसे, उन्होंने कहा मेरा इल्म इतना है, इल्म गैब इस कदर है कि मैं तुम्हें अभी बता सकता हूँ कि कौन सा काफ़िला इस वक्त यहाँ मक्का पहुँचने वाला है, इस जगह पे पहुँचने वाला है, उस काफ़िले में कितने लोग हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं और क्या उनका शजरा है। और कहा जब वो काफ़िला पहुँचा तो वो वही सब था जो रसूल खुदा ने बताया था। मैंने कहा यहाँ अली दलील दे रहे थे कि मेरा इल्म वैसा ही इल्म है जैसा इल्म रसूल खुदा का इल्म है। मोमिनात कितनी मुशाबहत है। मैं बार बार कहती हूँ ना कि मिंबर रसूल खुदा के ऊपर रसूल खुदा के बाद आके वो बैठे, मसनद रसूल पे वो बैठे जिसका इल्म रसूल के इल्म के जैसा हो। और रसूल ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। दलील देखनी है कितने दोनों के इल्म में सिमिलैरिटीज़ हैं। मेरे पास इतने वाक़यात आ रहे हैं जहन में। एक वाक़या और आपको सुना दूँ कि जब अबू जहल ने कहा था अच्छा ठीक है मैं आपको मान लूँगा रसूल और मैं मान लूँगा कि आप हक़ हैं और आप सच्चे हैं और आपको गैब का इल्म है, बताइए मेरे हाथ में क्या है। पूछा था ना मेरी मुट्ठी के अंदर इस वक्त क्या है। रसूल खुदा ने कहा 3 मोती हैं और पूरा वाक़या बता दिया था। एक मोती में सुराख है, एक आधा खोखला है और एक मोती जो है उसको अगर तुम चाक करोगे तो उसके अंदर एक लाल रंग का कीड़ा है और कीड़े के मुंह में हरा रंग का पत्ता है। उसने कहा भाई ये तो मुझे भी नहीं पता था, 3 मोती तो रखे थे, वो मोती के अंदर चाक वाक, उसने सब चाक करा, देखा तो लाल रंग का कीड़ा और उसके मुंह में हरे रंग का पत्ता। और फिर उसके भी हवाले में और अंदर जाइए तो रसूल खुदा ने ये भी पूछ लिया था कि भाई ये अंदर पत्ता कहाँ से आ रहा है। भाई किसी ने मौला अली से सवाल किया था ना, मैं और आप बहुत डरते हैं रिस्क के लिए, रोज़ी के लिए फना से दब रहे हैं, उनको रिश्वतें दे रहे हैं, किसी तरह से हमारी जॉब ना चली जाए, ये ना हो वो ना हो। मौला से किसी ने कहा मौला अगर किसी को कमरे में बंद कर दिया जाए, चारों तरफ ताले हों, दीवारें बंद हों, तो उसका रिस्क उस तक कैसे पहुँचेगा। मेरे मौला ने कहा जहाँ से उसकी मौत उस तक पहुँच जाएगी, वो राज़िक़ है, वो रिस्क पहुँचाने वाला है, वो रिस्क पहुँचा देगा। और फिर उस जुमले से एक जुमला जब अल्लाह की शान में है तो एक मेरे अली की शान में भी सुनिए। दुनिया मुझसे कहती है भाई कब्र में चारों तरफ से दीवार बंद है, ये अली कहाँ से आ जाएंगे। मैंने कहा भाई अली को आने के लिए कब्र की दीवार और दरवाज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो जब आने का इरादा करते हैं तो काबे की दीवार खुल के उनको रास्ता देती है। तो मेरे कब्र की दीवार खुलने की क्या बात करते हो, आप हैरान ना होइएगा जी। यार तो अब मोमिनात मैं अली की तरफ नहीं जाऊंगी वरना फिर मेरे लिए मुश्किल होता है वापस आना। रसूल खुदा ने ये भी पूछ के बता दिया, कहा भाई मोती के अंदर कीड़े के मुंह में ये पत्ता कैसे आया। कीड़े को परवरदिगार आलम ने क़ुव्वत गोयाई अता की। अगर सुलेमान नबी के लिए आप मानते हैं कि उनके पास जानवरों की बोली का इल्म था तो रसूल अफजलुल अंबिया हैं। मेरे हबीब खुदा के पास ये इल्म मौजूद था। पूछा भाई कहाँ से आ जाता है, कहा जब मैं 3 बार दुरूद पढ़ता हूँ आपकी और आपकी औलाद के ऊपर तो खुदा खुदा मेरे रिस्क और रोज़ी का इंतज़ाम कर देता है। कहीं से 3 छोटे छोटे पत्ते मेरे पास आ जाते हैं और उससे मैं अपना पेट भर लेता हूँ। मोमिनात यकीन कीजिए जो दुरूद और सलाम है ना, ये हम और आप नहीं, ज़र्रात भी करते हैं, हशरातुल अर्ज़ भी करते हैं, जानवर भी करते हैं, परिंदे भी करते हैं। जहाँ हमदे खुदा करते हैं वहाँ मोहम्मद और उनकी आल पर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं। रसूल खुदा ने इसी शहद की मक्खी से पूछा था ना कि भाई ये जो है सब लोग के पास एक सवाल है तुम्हारे लिए। असहाब पूछ रहे हैं कि ये जो तुम रस चूसती हो ये तो कड़वा होता है फ्लावर्स से, फूलों से, लेकिन जो शहद बनाती हो तो इतना मीठा
شہد اتنا میٹھا, تو یہ کیسے ہوتا ہے کہ کڑوا جو رس ہے وہ میٹھا شہد بن جاتا ہے؟ تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا تھا. ایک تو اس نے کہا کہ میں آپ پر اور آپ کی آل پر درود پڑھتی ہوں, اور پھر شاعر نے اس سوال جواب کو بڑا پیارے انداز سے کہا کہ عشق حیدر میرے پرواز کی رانائی ہے. یہ شہد کی مکھی کہہ رہی ہے عشق حیدر میرے پرواز کی رانائی ہے, میں فضاؤں میں یہی ورد کیے پھرتی ہوں. اور پھول کے رس میں تو کڑواہٹیں ہوتی ہیں, مگر میٹھا کرنے کے لیے ناد علی پڑھتی ہوں, میٹھا کرنے کے لیے ناد علی پڑھتی ہوں. صلی اللہ محمد و آل محمد. تو میں تو صرف آپ کو سملیرٹی دکھانے جا رہی تھی, معاف کیجیے گا بات لمبی نکل گئی, کہ رسول خدا نے کہا کہ بھائی میں تو یہ بھی بتا سکتا ہوں, تم سوال کر رہے ہو موتی کے اندر کیا ہے وہ بھی بتا دیا. اور اسی طرح سے میرے علی ابن ابی طالب نے جب اپنے علم کا جوہر دکھایا, جنگ نہروان پہ جا رہے تھے, اور آ گیا وہ ستاروں کا حال بتانے والا نجومی اور جوتشی اور جو بھی اسے کہیے, اور کہا یا علی اس جنگ میں مت جائیے گا. مولانا نے کہا کیوں؟ کہا آپ کے ستارے کچھ گردش میں ہیں. میں نے کہا میرے علی کے ستارے گردش میں؟ ارے بھائی ستارے جن کی دہلیز پہ آ کے سجدے کرتے ہوں انہیں ستاروں سے فرق نہیں پڑتا. تو علی ابن ابی طالب نے کہا تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تو ستاروں کے حال جانتا ہے. یاد رکھ اور سن لے کہ اس فتح میں نہ صرف یہ کہ علی جائے گا بلکہ کامیاب ہوگا, اور کامیاب ایسا ہوگا کہ ہمارے 10 مارے نہیں جائیں گے اور ان کے 10 بچیں گے نہیں. اور پھر ان کے نام بھی بتا دیے تھے کہ ہمارے کون 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 اور کہاں کہاں کس کس جگہ پر مارے جائیں گے. اور پھر میرے علی نے کہا کہ تو ستاروں کی باتیں کرتا آسمانوں کی, ارے بھائی پہلے اپنے سامنے کی باتیں تو بتا. کہا پوچھیے. تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کون سا ستارہ ایسا ہے کہ جس وقت اس کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس ستارے کی موومنٹ سے, اس کی حرکت سے بلی کے اوپر فلاں کیفیت آتی ہے, بتاؤ وہ کون سا ستارہ ہے؟ کہا یہ تو نہیں پتا. انہوں نے کہا اچھا وہ کون سا ہے جس کے اوپر حرکت سے جو ہے وہ گھوڑوں کے اوپر, جانور کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے؟ کہا وہ تو نہیں پتا. مولانا نے کہا اچھا وہ چھوڑی, یہ بتاؤ یہ جو جانور کھڑا ہوا ہے میرا, اس کے پیر کے نیچے اس وقت کون سا کیڑا ہے؟ کہا یہ تو نہیں پتا. مولانا نے کہا اچھا یہ بھی چھوڑو, یہ بتا دو کہ یہ جو جانور ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ نر ہے یا مادہ ہے؟ کہا یہ تو نہیں پتا. مولانا نے کہا تجھے اپنے سامنے کی باتیں تو پتہ نہیں ہیں, تو آسمان کی باتیں مجھے بتا رہا ہے. مومنات علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ جن کا علم صاحب علم لدنی, یہ علم لدنی ہے, خدا کی طرف سے ملا ہے براہ راست رسول خدا کے قلب سے, رسول خدا کے لعاب سے, دہن رسالت سے مولا علی علیہ السلام کے اندر منتقل ہوا ہے. لہٰذا ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ایسے دین والوں سے, ایسے دینداروں سے, ایسے علم والوں سے, ایسے خدائی علم رکھنے والوں سے ہم تک اور آپ تک یہ علم پہنچا ہے, یہ قرآن پہنچا ہے. میں حیران ہوں ان لوگوں کے اوپر جنہیں قرآن کے اندر علی نظر نہیں آ رہا, کیونکہ ہمیں تو پورا یہ قرآن علی نظر آ رہا ہے. دنیا کہہ رہی ہے نا بھائی آپ, میں نے ابھی آپ کے سامنے 2 سورے پڑھے, دونوں میں آپ کو علی دکھا دیا, بھائی میں کیا کروں گی؟ تو دنیا نے دیکھا ہوا ہے نا. مدح علی کے اندر ایک فضائل پتہ نہیں کیوں ذہن میں آ رہے ہیں اور دل چاہ رہا ہے میں آپ کے سامنے پڑھ ہی دوں. اور علی کے فضائل میں چپ ہونا بھی نہیں چاہیے. جب علی کے فضائل میں کوئی بے اختیار ہونا تو اسے ہونے دینا چاہیے. میں تو کہتی ہوں علی کے فضائل میں خود خدا اتنا بولتا ہے کہ جب ولایت کی آیت آئی ہے تو اپنے لیے کہا انما ولیکم اللہ, بس اللہ ولی ہے, وہ رسولہ, بس رسول ولی ہے. لیکن جب بات علی کی آئی, میں نے کہا بس آپ کہہ دیتے بھائی اللہ ولی, رسول ولی, علی ولی. کہا نہیں, جب بات علی کی آئے تو پھر کہتے ہی رہنا چاہیے, بولتے ہی رہنا چاہیے, زبان کو رکنا ہی نہیں چاہیے. کہا اللہ ولی, رسول ولی, اور وہ ولی جو ایمان لائے اور نماز پڑھے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے. مومنات دنیا کو نظر نہیں آ رہا کہ قرآن میں علی کہاں ہے, مسئلہ فقط اتنا ہے کہ بغض کا چشمہ آنکھوں پہ لگا ہوا ہے. ابھی کہنے قرآن میں وہ نام علی کہاں ہے. میں نے کہا اگر آپ نام کو کرائٹیریا بنا رہے ہیں تو قرآن میں تو نام محمد بھی ایک دفعہ آیا ہے, تو پھر کہہ دیجئے کہ صرف ایک دفعہ رسول خدا کا ذکر ہے؟ نہیں. کیوں بھائی, حضرت موسیٰ کا نام تو 36 کتنی دفعہ آ چکا ہے قرآن کے اندر, تو پھر وہ تو رسول خدا سے بلند ہو گئے. اگر آپ کا کرائٹیریا یہ, تو کہیں گے نہیں نہیں, رسول کا نام ایک دفعہ تھوڑی آیا, طٰہٰ ہے, یاسین ہے, مزمل ہے, مدثر ہے. میں نے کہا جس رسول خدا نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ طٰہٰ میرا نام ہے, وہ یاسین میرا نام ہے, وہ مبشر میرا نام ہے, وہ مدثر میرا نام ہے, وہ مزمل میرا نام ہے, وہ سراج منیر میرا نام ہے, وہ یا ایھا رسول میرا لقب ہے, وہ یا ایھا نبی مجھے پکارا گیا ہے, وہ یا رحمت للعالمین میں ہوں. اسی نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ لولو و مرجان حسنین ہیں. اسی نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ مرج البحرین علی و زہرا ہیں. اسی نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ سورہ دہر پنجتن کی شان میں اتری ہے. اسی نبی نے مجھے بتایا کہ آیت اللہ الکبریٰ علی مولا علی علیہ السلام ہے. اسی نبی نے مجھے بتایا کہ نبائل عظیم اور کوئی نہیں بلکہ شان علی کے لیے اتری ہے. نبائل عظیم سب سے بڑی خوشخبری, سب سے بڑی خبر جس میں سب سے زیادہ اختلاف کیا کرتا ہے, وہ میرے علی کی شان میں ہے. مومنات انہیں قرآن میں علی نظر
نہیں آ رہا اور ہمیں پورا قرآن علی نظر آ رہا ہے. حاکم شام ابن عباس کے پاس آ گیا, آ کے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ تم قرآن کی تفسیر کے بہانے علی علی کرتے ہو. کہا نہیں, میں تو صرف قرآن پڑھتا ہوں, اور جب قرآن کی تفسیر پڑھتا ہوں تو علی خود آتے ہیں. بھائی جہاں میں تو قرآن پڑھتا ہوں اور قرآن علی علی کرتا ہے. کہا کیوں بھائی, تم تو چن کے وہی سورہ پڑھتے ہو جس میں علی ہے. کہا اچھا سورہ تم چنو اور میں تمہیں علی دکھاتا ہوں. کہا اچھا تو پھر تم سے کون کہتا ہے کہ تم ایسے ایسے سورہ پڑھو, یہ دیکھو اسٹارٹ کرو الحمد پڑھا کرو. کہا الحمد کی تو بائے بسم اللہ, الحمد کی تو شروعات ہی علی ہے, صراط مستقیم ہی علی ہے, علی ہی وہ سیدھا راستہ ہے. کہا کوئی بات نہیں, سورہ بقرہ پڑھو, آگے پلٹو. کہا ٹھیک ہے. تو سورہ بقرہ کے اندر وہ آیت کہ ایک ایسا شخص بھی ہے جو اپنا نفس بیچ کر اپنے خدا کی مرضی خرید لیا کرتا ہے, وہ علی ابن ابی طالب ہے. کہا تو کوئی بات نہیں نا, آگے بڑھ جاؤ, آل عمران پڑھو. کہا اب میں کیا کروں کہ آل عمران کے اندر مباہلہ میں جس کو لے کے گئے ہیں, فقل تعالی ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم وانفسنا, وہ اپنے نفوس اپنی جان کی جگہ نبی جسے لے کے گئے وہ علی ابن ابی طالب ہیں. کہا تو ارے تو نہ پڑھو نا, آگے بڑھو ذرا, رینڈملی قرآن کو کھولو, آگے بڑھو, احزاب پڑھو. کہا میں کیا کروں کہ احزاب کی آیت نمبر 33 کہ پروردگار عالم نے یطہرکم تطہیرا کی منزل کے اوپر جس گھرانے کو فائز کیا وہ گھرانہ علی کا گھرانہ ہے, وہ پنجتن علی ابن ابی طالب ہیں. کہا ارے تو نہ پڑھو نا, آگے بڑھ جاؤ, یاسین پڑھو, یاسین تو دن رات ہم پڑھتے ہیں. کہا میں کیا کروں کہ یاسین میں 12ویں آیت کا نمبر بھی دیکھیے 12, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, وہ جس احسان پوری دنیا کی اشیاء کو پروردگار عالم نے احصا جس امام مبین میں کیا ہے وہ امام مبین اور کوئی نہیں, علی ابن ابی طالب ہیں. کہا ارے تو نہ پڑھو نا, آگے بڑھو, مائدہ پڑھو. کہا میں کیا کروں کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 55 پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اللہ ولی ہے, اس کا رسول ولی ہے, اور وہ ولی ہے جو ایمان لائے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے. کہا ارے تو نہ پڑھو, کوئی اور آیت پڑھ لو. کہا تو میں کیا کروں کہ اسی مائدہ میں لکھا ہو کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا, نعمتیں تمام ہو گئی, پروردگار عالم راضی ہو گیا. وہ جو دین تمام ہوا ہے, جو دین مکمل ہوا ہے, وہ مکمل دین ہی اعلان غدیر پر ہوا ہے. کہا ارے تو نہ پڑھو نا, کوئی اور آیت پڑھ لو. اور میں کیا بتاؤں, اور دل چاہ رہا ہے کہ ساری آیتیں آپ کو سناؤں, لیکن آخری بات کہہ دوں. کہا اچھا جب بہت ہو گیا, اس نے کہا اچھا بس ٹھیک ہے, اب ایسا سورہ نکالوں گا جس میں تم علی نہیں نکال پاؤ گے. کہا نکالو. کہا بتاؤ سورہ زلزال کیوں نہیں پڑھتے, سورہ زلزال آخرت کا تذکرہ ہے. کہا کیا بات کر دی, سورہ زلزال, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها, جب زمین بڑے بڑے زلزلوں کے ساتھ زلزلے میں آ جائے گی اور زمین اپنے اندر کے معدنیات نکال پھینکے گی, اس دن ایک انسان, اب آپ کیا کریں کہ آپ کی آنکھوں پہ بغض کی پٹی بندھی ہوئی ہے, وہ قرآن کبھی بھی کلیئر ورڈز نہیں لکھتا, قرآن میں لفظ معراج ہے ہی نہیں, تو اب آپ کہہ دیجئے معراج ہوئی نہیں. بھائی معراج کے لیے لفظ سیر آیا ہے, قرآن میں لفظ معجزہ نہیں ہے, معجزے کی جگہ آیت آیا ہے, نشانی آیا ہے. اسی طرح قرآن میں کتنی جگہ قرآن کو کتاب کہا گیا ہے, اسی طرح قرآن میں انسان علی کو کہا گیا ہے. کہا ایک انسان ہوگا جو اس زمین سے کہے گا اے زمین تجھے کیا ہو گیا, اور اس کے سوال کرنے پہ زمین اپنے سارے احوال اسے بیان کر دے گی. کہا وہ زمین جسے احوال بیان کرے گی وہ اور کوئی نہیں, میرے علی ابن ابی طالب ہیں. تو کہنے والے کہتے ہیں جی یا علی یا علی, ماشاء اللہ. مومنات اس وقت آپ ڈبل عبادت کریے. دیکھیے قرآن کو پڑھنا عبادت ہے, قرآن کو دیکھنا عبادت ہے, قرآن کو سننا عبادت ہے, اور ذکر علی بھی عبادت ہے, علی کا تو نام لینا ہی عبادت ہے. تو اس وقت آپ بولتے قرآن کی بھی سن رہی ہیں, آپ خاموش قرآن کی بھی مدح سن رہی ہیں, اور پھر پوری دلیل دے کے بتا دیا. کہا جب مکے میں زلزلہ آیا تھا تو علی ابن ابی طالب تھے. آپ اس کی تفسیر پڑھیے سورہ زلزال کی, کہ وہ باہر آئے تھے اور انہوں نے زمین کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ اے زمین تجھے کیا ہو گیا, تو ساکت نہیں ہوگی, اور ابو تراب کے حکم کے اوپر وہ زمین ساکت ہو گئی تھی. تو ہم فقط یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمہیں قرآن میں علی نظر نہیں آتا اور ہمیں پورا قرآن علی نظر آتے ہیں. تمہارے اور ہمارے سمجھنے میں فقط اتنا فرق ہے. تو بس مومنات, ہمیں اور آپ کو جہاں سے گفتگو شروع کی تھی اسی کو اپنے آخری لمحوں کی طرف لے کر آؤں, کہ ہم نے گفتگو یہاں سے شروع کی کہ پروردگار عالم استکبار کو, غرور کو, تکبر کو قبول نہیں کرتا, پسند نہیں کرتا. شیطان اور ابلیس نے جتنی عبادتیں کری ہیں, جتنے سجدے کرے ہیں, جتنے رکوع کیا ہے, جتنا قیام کیا ہے, جتنا ذکر کیا ہے, میں اور آپ پوری زندگی لگا کے نہیں کر سکتے. لیکن اس کی وہ ساری عبادتیں رائے گا, وہ سب کچھ ختم ہوا کس وجہ سے, غرور کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے, استکبار کی وجہ سے. پروردگار نے قرآن میں کہا نا اس نے استکبار کیا یا اکڑا, یہ اکڑ کیسے سکتا ہے, خدا پسند نہیں کرتا. اگر ہم اور آپ دیکھیں ہمارے پاس, کیونکہ آج ہمارے 8ویں امام, امام ضامن السامن, امام علی رضا علیہ السلام کا دن ہے.
مومنات روزانہ کوشش ہے کہ کوئی ٹیک اوے میسج ہو. تو آج کا ٹیک اوے میسج ہے کہ ہم اپنی اصلیت کو پہچانیں, ہم اور آپ سب جانیں کہ ہم کتنے حقیر ہیں, ہماری اوقات کیا ہے. اور جب ہم سجدے کرتے ہیں نا خدا کے سامنے, یہ سجدے ہمارے غرور و تکبر کو ختم کریں, ہم اپنی انا کو ختم کریں, ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اور وہ جملہ کہا جاتا ہے نا کہ جب ہم سجدگاہ پہ, اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کارپیٹوں پہ سجدے کرنے سے غرور تکبر نہیں ٹوٹتے, خاک پہ سر مارنے سے غرور تکبر ختم ہوتے ہیں. اور جب ہم اس خاک پہ سجدہ کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو سجدہ کر کے اٹھے ہو, تم ابھی اسی خاک سے اٹھے ہو, تم یہیں سے پیدا ہوئے ہو, اور پھر واپس ہم دوبارہ سجدہ کرتے ہیں, واپس تمہیں یہیں جانا ہے, خاک سے آئے ہو خاک میں مل جانا ہے. تمہاری یہ دولت, تمہارا یہ مال, تمہارا یہ بیوٹی, تمہارا یہ حسن, تمہارا یہ جمال, تمہاری یہ پوسٹ, تمہارا یہ روپیہ, تمہارا یہ گھر, سب یہی رہ جائے گا. تو ہم اور آپ کس بات پر غرور کر رہے ہیں, کس بات کے اوپر تکبر کر رہے ہیں. آپ دیکھیے نا بہلول اسی لیے جا کے قبرستانوں میں بیٹھے رہتا تھا. لوگ کہتے تھے کہ دنیا شہر آباد ہے اور تم یہاں قبرستان میں بیٹھے ہو. کہا بھائی شہر تو سارا آہستہ آہستہ یہیں آ رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ میں وہاں چلا جاؤں. بھائی یہیں بیٹھو, یہیں آنا ہے. اینڈ آف دا ڈے سب لوگوں نے, تو میں ابھی سے آ کے یہاں بیٹھ گیا ہوں. مومنات ابھی دیکھیے پریکٹیکلی علماء لوگوں سے کروا رہے ہیں. ایک دن وہ پوری اپنی کلاس کو لے کے گئے عالم دین, اور انہوں نے کہا کہ جاؤ اور جا کے یہاں پر دیکھ کر آؤ کہ سب سے کم عمر کی قبر کون سی ہے. تو سب اپنے اپنے لحاظ سے اپنے اپنے ایریاز سے لے کر آئے. تو سب نے بتایا, کسی نے کہا 3 سال, کسی نے کہا 35 سال, کسی نے کہا 32 سال, کسی نے کہا 40 ایئرس. میں اور آپ اگر اس خوش فہمی میں بیٹھیں کہ ابھی تو 80-90 سال ہمیں جینا ہے, ہمیں نہیں پتا, کیا پتا یہی دن ہمارا آخری ہو, کیا پتا اگلا سال, کیا پتا اگلے 10 سال. موت کا کوئی دن معین نہیں ہے. تو ہم اور آپ کس دن کا ویٹ کر رہے ہیں کہ آخری لمحوں میں توبہ کر لیں گے, آخر میں حجاب کر لیں گے, آخر میں پردہ کر لیں گے, آخر میں نمازیں پڑھ لیں گے, آخر میں ہم لوگ یہ ساری نیکیاں, نماز شب جو بتاتے ہیں سب کر لیں گے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہمیں کل کا دن نصیب ہوگا یا نہیں. اس لیے ہر دن کو آخری دن سمجھو, ہر دن عبادت اس انداز سے کرو, غرور اور استکبار کو دور کیجیے, اپنے اندر ہمبلنس پیدا کیجیے, با ادب با نصیب. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا نصیب اچھا ہو تو با ادب بنیے. ادب کا پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے اندر جھکاؤ لائیے, اپنے اندر ہمبلنس لائیے, لوگوں کو ایکسیپٹ کیجیے, اپنے آپ کو سب سے حقیر, سب سے چھوٹا سمجھیے, پھر خدا آپ کو بلندی عطا کرے گا. امام رضا کے حوالے سے اتنی خوبصورت روایت ملی. وہ ایک دفعہ حمام, آپ جانتے ہیں وہاں پہ نہانے کے لیے حمام باتھ روم سے بنے ہوتے تھے, سب لوگ ان باتھ جگہ پہ جا کے حمام میں غسل کرتے تھے. تو امام بھی وہاں غسل کرنے گئے, تو ایک شخص وہاں پہلے سے غسل کر رہا تھا. تو اب اس شخص کو پتہ نہیں کہ یہ امام ہے, اس کی آنکھیں بند تھیں. تو اس نے کہا کہ آپ جو کوئی بھی ہیں ذرا میری مدد کیجیے اور پیچھے میری پشت کو یہ برش سے صاف کر دیجیے. اب سوچیے اگر کوئی اور ہم جیسا انسان ہو تو فوراً میں پتہ ہے میں کون ہوں, میں امام ہوں, میں وقت کا یہ ہوں, میں اتنا بڑا آدمی ہوں, مجھ سے اتنا چھوٹا کام کہہ دیا. امام نے کچھ بھی نہیں کہا, امام نے بالکل عام انسان کی طرح کہا دیجیے میں آپ کی مدد کروں. امام اس کی مدد کرنے لگے. اتنے میں ایک اور شخص آیا, اس نے کہا ارے تم یہ کیا غضب کر رہے ہو, یہ وقت کے امام ہیں, امام رضا ہیں, تم ان سے اپنی پشت صاف کروا رہے ہو. تو اس نے فوری طور پہ ہاتھ جوڑے, اس نے کہا مولا معاف کیجیے, میں تو آنکھیں بند تھی, میں نے آپ کو دیکھا نہیں, آپ کو پہچانا نہیں, مجھ سے بہت گستاخی ہوئی. مولا نے کہا کوئی بات نہیں, اب ہمیں یہ کام مکمل کرنے دو, ہمیں ایک مومن کی مدد کرنے دو. تم نے ہمیں دیکھا نہیں تو کیا ہوا, جیسے تم ہو ویسے ہم ہیں, تم ہمارے مومن بھائی ہو, ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ مولا نے اس کام کو کرنے میں کسی قسم کی شرمندگی محسوس نہیں کری. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے ریئل رول ماڈلز ہیں, یہ ریئل انفلوئنسرز ہیں جنہیں ہمیں اور آپ کو فالو کرنا ہے. ان کی لائف ہمیں انفلوئنس کرے. یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ انہیں ہم اور آپ لیجنڈ کہہ سکتے ہیں. ان کی طرح ہم اپنے آپ کو بنائیں, ان کی طرح اخلاق ہم اپنے اندر رکھیں کہ ہم اور آپ نہ صرف یہ اگر تمہارا دل صرف امیروں کی محفلوں میں خوش ہو رہا ہے, صرف بڑے لوگوں میں خوش ہو رہا ہے, تو پھر سوچو کہ تم کس طرف جا رہے ہو. وہ پروردگار عالم کی نگاہ میں نہ روپے والوں کا مرتبہ ہے, نہ پیسے والوں کا مرتبہ ہے, نہ اقتدار والوں کا مرتبہ ہے. اگر وہ روپے پیسے والوں کو پسند کرتا, اقتدار والوں کو پسند کرتا, تو یہ شداد, یہ نمرود, یہ فرعون خدا کے فیوریٹس ہوتے. لیکن خدا نے ان کا نام لے کے 1.25 لاکھ پیغمبروں کا نام نہیں لیا, لیکن فرعون, نمرود, شداد سب کے نام لیے. کیوں؟ تاکہ تمہیں اور مجھے دکھائیں کہ یہ سب روپیہ, پیسہ, اقتدار میری نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر اہمیت ہے تو تمہارے تقوی کی, تمہاری پائسنس کی, تم کتنا اپنے آپ کو بچا کے چل سکتے ہو. اور مومنات آخری روایت بیان کروں گی, تھوڑی سی خطرناک روایت ہے, مگر میں نے اسے پڑھا اور سوچا اس کو بیان کیا جائے تاکہ ہم اور آپ کبھی خدا نہ کریں اپنی کسی چیز پہ غرور کرنے لگیں. کیونکہ غرور جہاں سے شروع ہوگا, جہاں ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگیں گے, مولا کا قول ہے کہ وہیں سے تمہارے زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اب یہ اتنی خطرناک روایت ہے, عبرت انگیز واقعات, آیت اللہ دستغیب شیرازی کی کتاب. اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک شخص تھا جو کہ بہت مالدار تھا اور کثیر الاولاد بھی تھا, کثیر المال بھی تھا, بہت بڑی اس کی پراپرٹی تھی, بہت بڑی اس کی لینڈ تھی, بہت سارے جانور اس کے چلتے تھے. تو وہ ایک جگہ کھڑا ہوا تھا اور اپنے پوتے کو گود میں لیا ہوا تھا اور اپنے پوتے کو دکھانا, کہنا یہ دیکھ رہے ہو یہ ساری زمین, ایک اونچائی پہ کھڑا ہوا تھا, کہا یہ پہاڑی سے دیکھو یہ ساری زمین تمہارے دادا کی ہے, یہ سارے جانور جو چل رہے ہیں یہ تمہارے دادا کے ہیں, یہ سارے بچے تمہارے دادا کے
کے ہیں, یہ بیٹے یہ پوتے یہ سب تمہارے دادا کے ہیں. الغرض بیٹا اتنا سمجھو کہ تمہارے دادا کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر خدا بھی ختم کرنا چاہے تو اسے 6 دن لگ جائیں. اتنا بڑا جملہ تکبر اور غرور اور دولت اور اس کے نشے میں اس نے کہہ دیا. کہا اگر خدا بھی ختم کرنا چاہے تو 6 دن لگ جائیں. بس یہیں سے اس ایک جملے سے اس کا ڈاؤن فال شروع ہوا. کہا کچھ ہی دیر کے اندر آسمان سے اولے گرنے لگے, تیز برف باری اور اولے بڑے بڑے. ان اولوں کے گرنے سے اس کے جتنے مویشی اور جانور تھے وہ مرنے لگے دیکھتے دیکھتے نگاہوں کے سامنے اسی ڈے میں. اور کہا یہاں تک اس کی جو زمینیں جو چیزیں تھیں وہ سب کے سب باغات سب ختم ہونے لگے, اس کے بچے اس کے سامنے مرنے لگے. وہ پناہ لینے کے لیے ایک غار میں آ کے بیٹھ گیا اپنے پوتے کو لے کے, اور اس نے بندوق بھی پہنی ہوئی تھی اپنے ساتھ. تو وہ غار میں آ کے بیٹھا تو پیچھے سے ایک خوفناک جانور آیا, اور وہ جانور نے جو اس کی طرف بڑھ کر اس کو حملہ کرنا چاہا تو اس نے اس پہ گولی چلائی. وہ گولی الٹا اسی کے پوتے کو لگی. یعنی جس مال پر غرور تھا, جس اولاد پر غرور تھا, سب کچھ لمحوں کے اندر ختم ہوا. یہاں تک اس کو اپنے آپ پر اتنا غصہ آیا کہ میں نے یہ کیا اپنے پوتے کو مار دیا, تو اس نے اس بندوق سے اپنے سر پہ اتنا مارا کہ خود بھی نابینا ہو گیا. اور پھر ایک لمحے کو جب سب ودن آورز ختم ہو گیا نا, تو اس نے کہا پروردگار یہ میں نے کیا جملہ کہا تھا کہ اگر تجھے بھی ختم کرنا تو بھی چاہے گا تو بھی 6 گھنٹے لگیں گے, 6 دن لگیں گے. تجھے تو ختم کرنے میں لمحہ لگ سکتا ہے. کبھی کبھی ہم دوسروں کو حقیر سمجھیں, اگر کچھ اپنے سے نیچا سمجھیں, ہم یہ یاد رکھیں کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ خدا کی عطا ہے, اور وہ جب چاہے جس منٹ چاہے جس سیکنڈ چاہے واپس لے سکتا ہے. تو خوف خدا میرے اور آپ کے دل سے جدا نہ ہو. ہر لمحہ اس کی ہر عطا کو غنیمت جانیے, نعمت جانیے, شکر ادا کیجیے, استغفار کیجیے اور زبان کو کنٹرول کیجیے. کوئی ایسی بات ہمارے منہ سے نہ نکلے جو کسی کی دل آزاری کا سبب بن سکے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں جواب نہ دے, لیکن خدا کی بارگاہ میں ہر لمحہ ہر منٹ ہر چیز ہماری اور آپ کی نوٹ ہو رہی ہے. آخری 5 سے 7 منٹ کی گفتگو. میری کوشش ہے کہ کل آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ قرآن فہمی کے اندر ایک اسٹیپ ہم اور آگے بڑھیں گے, حضرت ابراہیم کی دعا. تو صرف 5 منٹ کے اندر اس دعا کو آپ کو بتا دوں کہ دعائیں ابراہیم مانگ رہے ہیں اور پوری در زہرا پہ ہو رہی ہیں, اور کس طرح پوری ہوئی. آج حضرت ابراہیم کی ایک اور دعا کہ قرآن کریم کے سورہ بقرہ آیت نمبر 129. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس آیت کو چیک کیجیے گا جا کے. کل سورہ ابراہیم کی آیت بتائی تھی, حضرت ابراہیم نے کیا کیا دعا مانگی تھی, آپ میں سے اگر کوئی کل تھا تو وہ بتائے, تاکہ ہمیں بہت خوشی ہوگی کہ ہم نے کچھ سیکھا تھا. کہ اللہ تو اس مکے کو امن والا شہر بنا دے اور اولاد کو بت پرستی سے بچا. ماشاءاللہ. چلیں ایک تو کل جاگ رہی تھی. نہیں ماشاءاللہ آپ سب بہت اچھی طرح سن رہے ہیں, بہترین سامعین ہیں اور یقیناً یاد بھی کر رہے ہیں, کیونکہ ہم اور آپ سب قرآن سمجھ رہے ہیں. ایک مجلس میں آ کے اگر ہم قرآن کی ایک آیت بھی سمجھ کر اٹھ گئے, یقین کیجیے حق مجلس ادا ہو گیا. ایک آیت سن لیں, ایک چیز تبدیلی اپنے اندر پیدا کر لیں, ایک گناہ کو چھوڑ دیں, ایک گناہ کو ایک دن کے لیے ترک کر دیں, میں سمجھوں گی حق مجلس ادا ہو گیا. کچھ لوگوں نے نماز شب شروع کر دی, کچھ لوگوں نے نماز غفیلہ شروع کر دی, کچھ لوگوں نے ہاتھوں میں تسبیحاں لے لیں, کچھ لوگوں نے ذکر خدا کر لیا. یہ ہے کامیابی اگر مجلس سے ہم اور آپ کچھ بھی لے کے اٹھے. ہر ذاکرہ کے مجلس میں جانے سے پہلے یہ سوچیں کہ آج مجھے یہاں سے کچھ پک کرنا ہے, آج اپنے اندر کچھ چینج لے کے اٹھنا ہے, تو وہ مجلس آپ کی قبول ہوگی. تو انشاءاللہ آپ تیزی کے ساتھ آپ کو بتا دوں, آج حضرت ابراہیم خدا سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم تو, جب پہلی کی دعا آتا پڑھیں گے 127 اور 128, تو اس میں پروردگار عالم سے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم میں نے اور اسماعیل نے مل کے یہ کعبہ بنایا ہے, تو ہماری عبادت کو قبول کر, تو ہماری توبہ کو قبول کر, تو ہماری اس نیکی کو قبول کر. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پروردگار تو میری امت میں ایک ایسا رسول مبعوث کرنا جو میری امت کو آیتیں پڑھ کے سنائے, ان کا تزکیہ نفس کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے. بے شک تو صاحب عظمت اور صاحب حکمت ہے. اب ابراہیم نے جو دعا مانگی ہے, یقین کیجیے آپ جب قرآن کو پڑھیں گے نا تو آپ کو اتنا لطف آئے گا. سیم ورڈز میں اللہ نے ابراہیم کی دعا کو قبول کیا ہے. اب آپ دعا کے ورڈز یاد رکھیے گا, میں آپ کو قرآن کی دوسری آیت دکھانے جا رہی ہوں. کیا دعا مانگی؟ ایک رسول بھیجنا اس امت میں جو میرے بچوں کی امت ہے, جو میرے بیٹوں کی امت ہے, جو آل رسول کی امت ہے. یہ دعائیں ابراہیم ساری رسول خدا اور ان کی آل کے لیے مانگ رہے ہیں. کہا ایسا رسول بھیجنا جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے, انہیں آیات پڑھ کے سنائے اور ان کا تزکیہ نفس کرے. اور اللہ نے اس سورہ بقرہ میں ابراہیم کی دعا کو لکھا, سورہ جمعہ میں اس دعا کی تکمیل کو لکھا. اور کیسی دعا قبول ہوئی؟ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کو پڑھ کے دیکھیے. پروردگار عالم آیت نمبر 1 اور 2 پوری دعا ہے. پوری دعا کو ایسا پورا کیا, کہا کہ ہم نے امیین میں سے ایک رسول بھیجا ہے, تم ہی میں سے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا ہے. اس کا کام کیا ہے؟ اس کا ایگزیکٹ وہ کام لکھا جو ابراہیم نے دعا مانگی. ان دونوں آیتوں کو جا کے کمپیئر کیجیے گا, مزہ آ جائے گا آپ کو دیکھ کے. کہا کہ وہ وہی رسول بھیجا جو تمہیں آیات پڑھ کے سناتا ہے,
تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو بس مومنات اب ایک جملہ آپ نے سن لیا. دعا ابراہیم نے مانگی, پوری در رسول پر ہوئی. دعا ابراہیم نے اپنے بچوں کے لیے مانگی, پوری رسول خدا کی صورت میں ہوئی. ایسا ہی رسول آیا جیسا ابراہیم نے مانگا تھا, تینوں کوالٹیز لے کر آ گیا. تو اب آخری جملے کی طرف آپ کو لے کے جا رہی ہوں. اب رسول تو آ گئے, رسول نے آ کے 3 کام کر لیے. کیا 3 کام کیا؟ آیات پڑھ کے سنائی, کتاب اور حکمت کا علم دیا, اور لوگوں کے نفوس کو پاکیزہ کیا. اب بات آتی ہے بعد رسول خدا. میرے علی کی طرف جا رہے ہیں ہم. بعد رسول خدا, مسند رسول خدا کے اوپر وہ بیٹھے جو لوگوں کے نفوس کو ویسے ہی پاک کرے جیسے نبی نے پاک کیا, لوگوں کو آیات ویسے سنائے جیسے نبی نے سنائی, لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم ویسے دے جیسے نبی نے دی. اب ایک ایک جملے کے اندر آپ کو دکھا دوں گی کہ کون ہے ایسا جس نے نبی کے بعد نبی کی طرح یہ سارے کام انجام دیے ہیں یا دے سکتا ہے. پہلا جملہ کیا ہے کہ آیات پڑھ کے سنائے, لیکن آیات ایسے نہیں پڑھ کے سنائے, ویسے پڑھ کے سنائے جیسے میرے نبی نے پڑھی ہیں. تو مومنات یاد آ گیا نا وہ منظر جب 16 رجب کو نبی کے ہاتھوں پہ علی تھے اور علی قد افلح المؤمنون سورہ مومنون کی تلاوت کر رہے تھے, تو نبی نے کیا جملہ کہا؟ نبی نے کہا کہ آپ نے توریت موسیٰ سے اچھی سنائی ہے, زبور داؤد سے اچھی سنائی ہے, انجیل عیسیٰ سے اچھی سنائی ہے, یا علی آپ نے قرآن میرے جیسا سنایا ہے. یعنی بھائی نبی کے بعد نبی کے مسند پہ وہ بیٹھے جس کی تلاوت نبی کی تلاوت کی طرح ہو. مومنات نبی کے بعد نبی کے مسند پہ وہ بیٹھے جس کا لہجہ کم سے کم ایسا لہجہ ہو کہ اس لہجے میں کلام کرے تو کوئی بندہ نہیں بلکہ خدا کرے, معراج کی بلندیوں پہ کرے. مومنات لہجہ علی میں اگر بولا ہے نا تو عرش پہ خدا بولا ہے, فرش پہ زینب بولی ہے. اور کیا کہنے اس گھرانے کے, بلند تر جواب ہونا چاہیے. سلامت رہیے یا علی یا علی یا علی. تو مومنات جو جانتا ہی نہیں عشق مرتضیٰ کیا ہے, پھر ایسے شخص کے جینے کا فائدہ کیا ہے. اور جسے نبی نے پکارا تھا اپنی مشکل میں, اسے جو ہم بھی پکاریں تو پھر برا کیا ہے. اور زبان میسا میں تمار ہی بتائے گی کہ شراب مدحت حیدر کا ذائقہ کیا ہے. اور میری لخت پہ علی سے کہا فرشتوں نے, میری لخت پہ علی سے کہا فرشتوں نے, یہ آپ کا ہے تو پھر اس سے پوچھنا کیا ہے, یہ آپ کا ہے تو پھر اس سے پوچھنا کیا ہے. تو اب تیزی سے 2 جملے بتا دوں. رسول خدا کو پروردگار نے بھیجا ہے 3 امپورٹنٹ کاموں کے لیے. آیات پڑھ کے سناؤ, تزکیہ نفس کرو. اور نبی نے تو تزکیہ نفس سب کا کر دیا, لیکن نبی کے بعد ممبر پہ وہ بیٹھے, مسند پہ وہ بیٹھے, تخت پہ وہ بیٹھے, جگہ پہ وہ بیٹھے, خلافت پہ وہ بیٹھے جو نبی کی طرح لوگوں کے نفوس کو پاکیزہ کر سکے. میں نے کہا بھائی لوگوں کے تو جب پاک کریں گے جب اپنا پاک ہو, اپنا تو پہلے پاک ہو. تو آئیے اور میرے علی کا نفس دیکھیے, میرے علی کا نفس کتنا پاک ہے. میں اب کچھ نہیں بولوں گی, اب میں قرآن پڑھوں گی, کیونکہ قرآن کے علاوہ اگر کہیں سے میں نے علی کے فضائل پڑھے تو آپ مجھ سے کوشچن کریں گے اور میں کوشچن کا آنسر نہیں کر سکتی. لیکن میں ایسی کتاب سے پڑھ رہی ہوں جو آپ سب کے گھروں میں ہے, وہ ہے قرآن. آپ اٹھائیے قرآن اور پڑھیے فضائل علی. آپ جب قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو پورا قرآن قصیدہ علی نظر آئے گا یا توحید رب نظر آئے گا. اللہ نے جتنا ذکر قرآن میں علی کا کیا ہے اتنا کسی انبیاء کے فضائل بیان نہیں کیے. واقعات ہیں لیکن فضیلتیں نہیں ہیں. تو علی کا نفس کتنا پاک ہے, کہا کہ ایک ایسا شخص ہے جو اپنا نفس بیچ کر اپنے اللہ کی رضائیں خرید لیتا ہے. یعنی میرے علی کا اپنا نفس اتنا پاک ہے, اتنا بلند ہے. میں آپ سے کہتی ہوں نا روز آپ کو آپ کے نفس کی قیمت یاد دلاتی ہوں. پرائز کیا ہے آپ کی؟ پرائز کیا ہے؟ جنت. علی کی پرائز ہے رضا الہی, مرضی الہی. میرا اور آپ کا نفس بڑا سستا ہے, مگر میرے علی کا نفس اتنا مہنگا ہے کہ اس کا خریدار خود خدا بن کر آ گیا ہے. تو مومنات جس کا اپنا نفس پاک ہوگا وہی نفوس کو پاک کرے گا. اس کا اپنا نفس تو اتنا پاک ہے کہ خدا خریدار ہے, تو وہی ہے جو لوگوں کے نفوس کو پاکیزہ کرے. اور آخری جملہ آیات پڑھ کے سنائے گا, نفوس کو پاکیزہ کرے گا, اور تیسرا کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا. تو بھائی نبی نے تو کتاب و حکمت کی تعلیم دے دی, لیکن نبی کے بعد مسند نبی پہ وہ بیٹھے. میں تو بس ثابت کر رہی ہوں خلافت بلا فصل کو, اور کچھ بھی نہیں. نبی کے بعد وہ بیٹھے نا جس کی کتاب اور حکمت کا علم نبی کی طرح ہو. تو نبی نے بتا دیا کہ انا مدینۃ العلم,
وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، میں شہر حکمت ہوں، اور علی اس علم کے شہر کا دروازہ ہے، اس حکمت کے شہر کا دروازہ ہے. تو اگر کوئی چاہتا ہے دیکھنا کہ کون ہے جو نبی کے بعد علم اور حکمت بانٹ سکتا ہے تو وہ وہی ہوگا جس کا علم اور حکمت نبی کے علم کے جیسا ہو. اور ابھی مجلس کی ابتدا میں آپ کو علی اور نبی کے علم کی مشابہت میں نے دکھا دی تھی نا مومنات. یہی تو وجہ ہے کہ علی کی شان میں لوگ آج پریشان ہیں کہ بھائی یہ شیعہ اتنا علی کے مرتبے کو بڑھا رہے ہیں. میں آخری حدیث رسول خدا بیان کر دوں کہ علی کی شان میں تو خود نبی نے اتنا کلام کیا ہے کہ نبی کہتے ہیں جب ہم جنت میں جائیں گے میں پیچھے ہوں گا، علی آگے ہوگا. کوئی آئے اور آ کے مجھ پہ فتویٰ لگائے، لیکن میں کہتی ہوں کہ نبی نے اس کی ویریفیکیشن کی، اس کا جواب دیا. کہا یا نبی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ علی آگے اور آپ پیچھے؟ کہا تمہیں نہیں پتا کہ علمدار آگے ہوتا ہے اور قافلہ پیچھے ہوتا ہے. علی میرا علمدار ہے، خیبر میں علمدار بھی ہے اور آخرت میں صاحب لوائے حمد اٹھانے والا ہے. یا علی انت قائد غر محجلین، یا علی آپ روشن چہرے والوں کے امام ہیں، آپ جنت میں آگے ہوں گے، چاہنے والے آپ کے پیچھے ہوں گے. علی سے نبی کی محبت کا یہ حال ہے کہ کہا یا علی آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا. یا علی میں جسم ہوں، یا علی آپ سر ہیں، جہاں جہاں جسم جاتا ہے وہاں وہاں سر جاتا ہے. یا علی آپ کی محبت ایمان ہے، یا علی آپ کا محبت تقویٰ ہے، یا علی آپ کا بغض کفر و نفاق ہے. یا علی آپ کا جسم میرا جسم، آپ کا نفس میرا نفس، آپ کی روح میری روح، لحموں کا لحمی دموں کا دمی، آپ کا گوشت آپ کا خون میرا گوشت، آپ کی ہڈی میری ہڈی، آپ کا دوست میرا دوست، آپ کا دشمن میرا دشمن. یا علی جو تیرا ہے، یا علی وہ میرا ہے. جملہ سنیے، جو تیرا ہے، جو تیرا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے. میں نے کہا نبی ایسے بھی تو کہہ سکتے تھے جو میرا ہے وہ تیرا ہے. نبی نے کہا ایسا ہے ہی نہیں نا. ہو سکتا ہے کوئی نبی والا ہو، رسول اللہ کو مانتا ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس نے محمد رسول اللہ کہا وہ علی ولی اللہ بھی کہے. مگر جس نے صرف زبان سے اگر کبھی سن لے نا علی ولی اللہ، پوچھا مت کیجئے، obvious سی بات ہے، جو علی کا ہے وہ نبی کا ہے، جو علی کا ہے وہ خدا کا ہے. یا علی یا علی یا علی مدد کہ علی شعور کی سرحد میں آ سکا ہی نہیں. آپ جتنا سنیں گے نا فضائل علی وہ اتنے بڑھتے جائیں گے، وہ کم نہیں ہوں گے. تو علی شعور کی سرحد میں آ سکا ہی نہیں، یہ انتہائے علی ہے کہ انتہا بھی نہیں. اور تمام مشکلیں حل ہو گئی ہیں لمحوں میں. یہ میرا پسندیدہ شعر ہے، اسے ذرا غور سے سنیے گا کہ تمام مشکلیں حل ہو گئی ہیں لمحوں میں. ابھی میں سوچ رہی تھی علی کہا بھی نہیں، ابھی میں سوچ رہی تھی علی کہا بھی نہیں. اور جسے علی کی محبت پہ موت آئی ہے، کمال یہ ہے کہ مر بھی گیا مرا بھی نہیں. کمال یہ ہے کہ مر بھی گیا مرا بھی نہیں. اور علی ولی کے عدو اور کیا سزا ہو تجھے، اس سے بڑی کوئی سزا نہیں کہ علی ولی کے عدو اور کیا سزا ہو تجھے. نماز پڑھ بھی رہا ہے ہوئی ادا بھی نہیں، نماز پڑھ بھی رہا ہے ہوئی ادا بھی نہیں. اور علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا کوئی تیرا جو نہیں تھا تو وہ میرا بھی نہیں، کوئی تیرا جو نہیں تھا تو وہ میرا بھی نہیں. اور علی کھڑے ہوں گے پل صراط کے اوپر، جنت کے دروازے کے اوپر، اور صدائے دے رہے ہوں گے جنت یہ ہمارا ہے، دوزخ یہ تمہارا ہے. تو جو علی کا ہے وہ نبی کا ہے، جو علی کا ہے وہ خدا کا ہے، جو علی کا ہے وہ جنت کا ہے. اور جو علی سے بغض رکھے گا وہ آدھی لعنت خدا سے پائے گا، آدھی لعنت رسول سے پائے گا. تو مومنات ہم بہت خوش نصیب لوگ ہیں کہ آج ہم اور آپ ایک اور علی کے مصائب کا تذکرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. کون علی؟ یہ وہ امام علی رضا ہیں کہ ان کے روضے کے اوپر بھی اس قدر دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے. اور دل یہ کہتا ہے کہ آج جب اس مجلس کو ہم اور آپ ذکر کریں گے اس 8ویں سرکار کا، تو پھر آج بھی ویسے ہی دعائیں قبول ہوں گی کہ جن کے روضے پہ جانے کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ علماء نے باقاعدہ اس چیز کی ویریفیکیشن علماء مستند طور پہ بیان کرتے ہیں کہ جتنی بار جو امام رضا کے روضے کی زیارت کو جاتا ہے، امام رضا اتنی بار اس کی قبر میں پہلی رات ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں. ایک عالم دین نے اپنے بیٹے کو آ کے خواب میں کہا تھا، انہوں نے کہا بابا آپ کی کوئی حسرت رہ گئی ہے؟ کہا صرف ایک حسرت ہے کہ کاش میں امام رضا کے روضے کی زیارت کو اور جاتا. کہا آپ تو پہلے ہی 200 سے زائد دفعہ جا چکے ہیں، وہیں رہتے تھے، بار بار جاتے تھے. کہا کہ کاش اس سے زیادہ جاتا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جتنی بار میں روضے کی زیارت کو گیا، امام اتنی بار میری قبر میں مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں. مومنات کیا معجزہ ہے اس امام کا کہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص کا بیٹا بیمار ہوا اور اس نے اپنے بیٹے کی بیماری
کے لیے سب لوگوں سے کہا دعائیں کریں سب کریں. تو پھر اس کو کسی نے کہا کہ تم شہزادہ علی اصغر کو خط لکھو, عریضہ لکھو. مولا علی اصغر باب الحوائج ہیں, اگر خدا نہ کرے آپ کی کوئی حاجت ہو, آپ مولا علی اصغر کو عریضہ لکھا کیجیے, اور عریضہ لکھ کر اگر آپ کربلا نہیں پہنچا سکتے آپ قرآن کے حوالے کیجیے, قرآن کے اندر رکھ دیجیے, مولا اس عریضے کو قبول کریں گے. پانی میں ڈال دیجیے, قرآن میں رکھ دیجیے, جو آپ کو آسانی ہو. کہا اس نے عریضہ لکھا اور اسے قافلے کا پتہ چلا کہ وہ کربلا جا رہا ہے. تو یہ ان کے پاس گیا, اس نے ان میں شخص سے کہا کہ اگر آپ یہ عریضہ ڈال دیں مولا علی اصغر کے, مولا حسین کی ذریعے میں مولا علی اصغر تک یہ خط پہنچ جائے تو مولا علی اصغر کے صدقے سے پروردگار ان کے وسیلے سے خدا مجھے عطا کر دے. کہنے لگے ٹھیک ہے, خط لے لیا ان کا, لے گیا. کہا کچھ دن بعد انہوں نے دیکھا کہ بچے کی طبیعت دن بدن صحیح ہوتی جا رہی ہے, معجزاتی شفا عطا ہو رہی ہے. پھر ان کو خواب آیا اور خواب میں امام رضا آئے. اب یہ حیران, اور امام رضا کہتے ہیں کہ اے شخص تو نے ہمیں جو خط دیا تھا ہمارے جد علی اصغر کے لیے وہ میں نے علی اصغر تک پہنچا دیا, اور خدا نے علی اصغر کے صدقے سے تیرے بیٹے کو شفا عطا کی ہے. اب یہ بڑا حیران, شفا واقعاً مل گئی, بچہ دن بدن بہتر سے بہترین ہوتا جا رہا ہے. مگر اس نے کہا میں نے تو خط علی اصغر کو لکھا تھا, یہ امام رضا کہاں سے آئے خواب میں. اب کیا ہوا کہ یہ دن گزرے, یہ ویٹ کر رہا ہے وہ قافلہ کربلا سے آئے. تو میں سوال کروں, وہ قافلہ آیا, یہ دوڑا ہوا ان کے پاس گیا, اس نے کہا کہ آپ نے کربلا میں خط ڈال دیا. کہا نہیں, ہوا یہ کہ ہم کربلا جا رہے تھے لیکن حالات ناساز ہوئے اور ہم کربلا نہیں جا سکے, تو ہمارا کچھ ویزا اور کچھ اور مسائل نکل آئے. تو پھر سب نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم کہیں نہ جائیں کیوں نہ ہم ایران چلے جائیں. تو ہم کربلا کے بجائے ایران چلے گئے, اور ایران میں جا کر ہم نے یہ عریضہ ڈال دیا. ہم نے سوچا کہ چلو مولا ہیں وہ تمہارا عریضہ پڑھیں گے. تو مولا رضا نے آ کے کہا کہ وہ خط ہم نے علی اصغر تک پہنچا دیا. تو مومنات اندازہ کیجیے, مومنات یہ امام رضا علیہ السلام ان کے در سے جو کچھ سوال کرنا چاہیں, جو رزق روزی کے لیے پریشان ہو, جو مال کے لیے پریشان ہو, جو اولاد کے لیے پریشان ہو, جو کسی بھی چیز کی دعا کرنا چاہیں وہ ان کے روضے سے کریں, ان کے در سے کریں, ان کے نام سے کریں. پروردگار عالم عطا کرنے والا ہے. اور یہی وہ امام ہیں کہ امام کے گھر میں مجالس کا باقاعدہ انعقاد ہوتا تھا. امام نے اپنے گھر پہ ذاکر شاعر اہل بیت دیبل خزائی کو رکھا ہوا تھا. امام پردہ لگاتے تھے, پردے کے پیچھے خواتین بیٹھتی تھیں, امام کی اپنی بہن بی بی معصومہ قم فاطمہ بیٹھتی تھیں, اور اس طرف تمام مرد اور اصحاب اور امام کے چاہنے والے بیٹھتے تھے. دیبل خزائی مرثیے لکھتے تھے. کہتے ہیں کہ دیبل خزائی ایک دن مجلس پڑھ رہے تھے اور مرثیہ پڑھ رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ابو طالب اور جناب زہرا کے گھر کا حال پھول بکھر گیا, کہ کوئی جو ہے وہ نجف میں ہے, کوئی جو ہے وہ کربلا میں ہے, کوئی جو ہے وہ سامرہ میں ہے, اور کوئی جو ہے کہا اس طرح کر کے بیان کر رہے تھے کہ اچانک امام رضا نے کہا کہ ایک اضافہ اور کر لے. کہا کیا اضافہ؟ کہا کہو کہ ایک کا مرقد غربت میں, تنہائی میں, خراسان میں بنے گا. بس جو ہی یہ جملہ سنا دیبل خزائی نے کہا مولا ہی کون ہے جس کے بارے میں نہیں جانتا, جن کا مرقد, جن کا روضہ, جن کی آخری آرام کا خراسان میں بنے گی. کہا کہ وہ میں ہوں, وہ غریب الغربا, وہ غریب الوطن, وہ تنہائی میں مارا جانے والا, وہ میں ہوں شاہ خراسان. جیسے ہی یہ جملہ, صرف اور صرف یہ مصائب, یہ خبر غم, یہ مرنے کی خبر, یہ روزے کی خبر بہن نے سنی ہے پردے کے پیچھے سے, جناب معصومہ قوم رو رو کے بے ہوش ہو گئی. عورتوں نے بڑی مشکل سے انہیں ہوش میں لائیں. کہا کہ یہاں پر جناب معصومہ قوم سے بہن کی شہادت کی خبر نہ سنی گئی. میں ہاتھوں کو جوڑوں بی بی معصومہ قوم, آپ نے صرف خبر سنی ہے, آپ کے سر پہ تو بھائی سلامت ہے سامنے بیٹھا ہوا ہے. آگ کے غربت جناب زینب سنیے, اس عشرہ زینبیہ کا پرسہ میری بی بی زینب کو پیش کیجئے گا. میری بی بی زینب 70 قدم کے فاصلے کے اوپر بار بار آ کے تلہ زینبیہ پہ کھڑی ہو رہی ہیں کہ کاش مجھے میرے بھائی کی کوئی خبر مل جائے. مومنات جانتے ہیں جناب زینب نے جب مولا حسین کو دیکھا ہے, اور مولا حسین جس وقت گھوڑے سے گرے ہیں, اور گرنے کے بعد ان کے آخری مقتل گاہ جہاں مولا جانتے تھے کہ اب یہاں مجھے ذبح کیا جائے گا, وہاں آقا حسین کا جسم تیروں سے اس قدر چھلنی تھا کہ آقا کا جسم حرکت نہیں کر رہا تھا. ایک شخص شقی آگے بڑھا, کہا لگتا ہے حسین کا دم نکل گیا. کہا معلوم کرنا چاہتے ہو, بڑا آسان ہے. کہا کیسے معلوم کریں گے؟ کہا ابھی پتا چلتا ہے. اعلان کرا, زور سے بولا, لگ رہا ہے حسین مارے گئے, خیموں کی طرف روانہ ہو, بیویوں کے اسباب لوٹو. حسین کا یہ سننا تھا, حسین کا بدن جو زخموں سے چور چور تھا. ایک دفعہ پھر سے لرزا, حسین نے ہاتھ کو اٹھایا, خبردار کوئی خیموں کا رخ نہ کرنا,
कोई बीवी बीवियों के पास ना जाना, मेरी बहन बेटियों के करीब ना जाना, हुसैन अभी जिंदा है, बस ये सुनना था। कहा हुसैन जिंदा है, शिमरे नहीं आया, हुसैन की पुश्त पर बैठा, बैठने के बाद फिर हुसैन को सीधा किया, फिर दाढ़ी को हाथों से पकड़ा, जसारत करता जाता है, हुसैन के चेहरे पर तमाचे। मोमिनात, ये मनासिर पढ़े नहीं जाते हैं, मुझसे बोला नहीं जा रहा, मगर सिर्फ एक जुमला कहूंगी। आका हुसैन ने एक निगाह दिल्ला ज़ैनबिया की जानिब डाली, कहा परवरदिगार, ज़ैनब ने अगर ये मंजर देख लिया ना, भाई को ज़िबा होता, मेरी बहन सह नहीं सकेगी, ये ज़ैनब यही मर जाएगी। परवरदिगार, तू दिल्ला ज़ैनबिया को इतना ऊंचा कर दे, मेरे मुकाम को इतना नीचा कर दे कि बहन भाई को ज़िबा होता ना देख सके। मोमिनात, ये करबला में उस वक्त मौजज़ा हुआ है कि मौला का मख्तल नीचे हुआ, बहन की जगह ऊंची हुई, बहन ने भाई को, रिवायात ये कहती है, ज़िबा होते नहीं देखा, बहन ने तो भाई को नहीं देखा, लेकिन एक माँ थी। मोमिनात, अभी बताती हूँ माँ ने क्या देखा, मगर मेरे आका हुसैन सखी इब्ने सखी, इतने अता करने वाले, इतने बख्शने वाले। कहा मौला हुसैन पुश्त के बल लेटे हुए हैं, शकी आके सवार हुआ, शिमर ने आके कहा आओ और आके हुसैन का सर तन से जुदा करो। वो आके बैठा, मौला ने एक बार पलट के देखा, मौला ने जो पलट के देखा, वो कहता हुआ दौड़ा, वल्लाह वल्लाह, अल्लाह अल्लाह, ये तो रसूल अरबी की आंखें हैं। अरे रसूल की आंखों वाले को कैसे मार दूं? वो भाग गया, दूसरा शख्स आया, अब वो हुसैन का सर तन से जुदा करना चाहता है। आका हुसैन फिर पलटे, कहा ए शख्स, तू मेरा कातिल नहीं है, मेरा कत्ल का बार अपने सर पे लेके जहन्नुम में ना जा। वो शख्स ने कहा ए हुसैन, मैं तुझे कत्ल करने आया हूँ और तू इस वक्त भी मुझे जहन्नुम से बचा रहा है। मोमिनात कहते हैं वो शख्स भागा वापस, लेकिन अब जो भागा ना, शिमर मलऊन ने कहा क्या हुआ, क्यों नहीं सर काटा? कहा सर तो काटूंगा, लेकिन हुसैन का नहीं, तेरा। अरे मैं उसका सर काट रहा हूँ, वो मेरी आखिरत की फिक्र कर रहा है, वो उनके खिलाफ हो गया। मोमिनात, लास्ट मिनट में, आखिरी लम्हात में, किताबों में मख्तल में लिखा गया है कि 30 से ज़ायद अफराद आका हुसैन की सखावत, उनकी शुजाअत, उनकी मजलूमी, उनका चेहरा, रसूल खुदा का चेहरा, रसूल खुदा के दंदान, हुसैन के लबों को देख देख के हुसैन की तरफ आ रहे थे। आखिर वो वक्त आ गया, शिमर ने कहा ये काम और किसी से नहीं हो पा रहा, कुंद खंजर लेके आका हुसैन पर सवार ज़रबत को चलाना शुरू किया। मोमिनात जुमला बार बार सुनती है, कुंद खंजर, कुंद खंजर। कुंद मतलब तेज धार वाला नहीं था, जिससे एक बार में सरे हुसैन कट जाता। मेरे आका हुसैन 3 घंटे मैदाने काज़ार में तड़पे हैं। शिमर 13 ज़रबतों से सरे हुसैन ज़िबा कर रहा था, रगे टेढ़ी मेढ़ी कट रही थी, सूखा हुआ गले पर छुरी चल रही थी। अरे बहन ने नहीं देखा, लेकिन माँ ज़हरा बालों को बिखराए हुए जुमला कह रही थी, बाबा रसूल खुदा गवाह रहिएगा, जिस मंजर पे फरिश्तों ने मुंह को फेर लिया, मैं ज़हरा कत्ल हुसैन, हुसैन को ज़िबा होता देख रही हूँ। अल्लाह लानतुल्लाह फी क़ौमिज़ ज़ालिमीन, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार आलम, जितने भी बीमार हैं, जितने भी मुश्किलात में, परेशानियों में गिरफ़्तार लोग हैं, खुसूसी तौर पे बानी मजलिस और जितनी हाज़रीन मजलिस हैं, उन सब की जायज़ हाजात को, और जिन जिन मोमिना ने मुझसे दुआ के लिए कहा है, उन सब की जायज़ हाजात को बवास्ता इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, बवास्ता मसाइब हुसैन इब्न अली, बवास्ता गुरबत जनाब ज़ैनब सकीना, सब की जायज़ हाजात को कबूल व मक़बूल फरमा। परवरदिगार आलम, जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता फ़रमा। परवरदिगार आलम, हमारे जवानों की हिफाजत फ़रमा। परवरदिगार, जितने ज़व्वार इस वक्त करबला में, शाम में पुरसा देने के लिए गए हैं, उन सब की हिफाजत फरमा। परवरदिगार, अगले साल 40 पे हमारा भी शुमार उन लोगों में हो जो मौला के रोज़े पे जाकर पुरसा दे सकें। और दुआओं में सर फहरिस्त दुआ हमारे वक्त के इमाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा, और हमारा और हमारी औलाद का शुमार नासिरान इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में फरमा। मातम हुसैन।